میں بات کروں میرے بھائی کے لیے پیغمبران اسلام، کیونکہ دنیا میں جو بھی پیغمبر آئے انہوں نے جو بھی تعلیم دی وہ صرف مذہب اسلام کی تعلیم، مذہب اسلام ہی کی تعلیم تھی جو تعلیم تھی۔ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اسلام لے کر صرف ایک ذات میرے آقا کے ساتھ نہیں آئی، بلکہ ہر نبی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اسلام ہی کی دعوت دی، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، انہوں نے رسالت کی دعوت دی، انہوں نے کتاب و حکمت کی دعوت دی۔ تو وہاں جو ہے میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تو وہاں کم بیش 1,24,000 مانا اسلام تھے، جہاں پہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کی جو ہے میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے امامت فرمائی۔ یہاں تک کہ جو ہے ایک دور کو چلا میرے بھائی کہ 1923 سے جس وقت سعودی عرب میں 1923 میں جس وقت سعودی عرب میں جو ہے یہ خاندان سعود جو ہے غالب ہوا، تخت شاہی کے اوپر جو ہے خاندان سعود جس وقت غالب ہوا، وہاں ان کے درمیان میں آیا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی جس کا تعلق نجد سے تھا، اس نے جو طرح طرح کے دین کے اندر جو فتنے پیدا کیے، اس میں ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ جو ہے معراج کو نہ مانا جائے، شب معراج کو نہ مانا جائے۔ جیسے اس سے پہلے جو ہے مفرر یاسین صاحب نے جس بات آپ کے سامنے رکھی کہ ابو جہل نے سوال کیا تھا، بے شک ابو جہل نے سوال کیا تھا کہ آپ کے دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی شب میں گئے اور ایک ہی شب میں آ گئے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر کر اپنے آپ کے لیے جو ہے لقب صدیق مقرر فرما دیا، یعنی کہ اللہ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تصدیق کر کہ جو ہے آپ کی تصدیق ہوئی کہ میرے آقا تشریف لے گئے معراج کے لیے، میرے آقا تشریف لے گئے معراج کے لیے، اس بات کی جب تصدیق کی تو جو ہے آپ کو صدیق کے لقب سے سرفراز کر دیا گیا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کے دعوے کے اوپر بھی جو ہے ہر ایک کی زبان کے اوپر یہ سوال آتا ہے جب یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ صدیق کا لقب آپ کو اسی وقت ملا، تصدیق کس بات کی تھی؟ اگر آپ ان سے سوال کرو، اگر آپ ان سے یہ سوال کرو کہ جو ہے آخر آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کیوں کہتے ہو، کس بات کے لیے صدیق کہا گیا آپ کو، تو جواب نہیں آئے گا میرے بھائی، کیونکہ جو ہے یہ وہی واقعہ تھا جس بات کی تصدیق کی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن جو ہے کسی نے اس کا ایک جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کلمہ پڑھایا تو نبی کی بات کی تصدیق کی تھی، اسی لیے آپ کو صدیق کہا گیا۔ میرے بھائی، نبی کی بات کی تصدیق کے لیے نہیں کہا گیا تھا، نبی نے تو جو ہے بہت پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کلمہ پڑھا دیا تھا۔ صدیق کا لقب کب ملا؟ جبکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے پردہ کر چکی تھی۔ یہ اس صدیق کا لقب اس وقت ملا جبکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ یہ اس وقت جو ہے صدیق کا لقب ملا جبکہ جنگ احد ہو چکی تھی، میرے آقا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مقدس شہید ہو چکے تھے۔ یہ صدیق کا جو ہے لقب اس وقت ملا جب جو ہے عام الحزن والا سال آ چکا تھا۔ عام الحزن والا سال یعنی کہ مصیبتوں، تکلیفوں، آزمائشوں والا سال، حزن والا، ملال والا، تکلیفوں والا سال، یہ سال ہو چکا۔ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ایک مقام پر جو ہے تشریف فرمائے، میرے آقا ایک مقام پہ بیٹھے ہیں تو جو ہے اس وقت کفاران قریش میرے آقا کے دربار میں آ کے انگلیوں پہ گنا کرتے تھے، انگلیوں پہ، کہ اتنے ہی مسلمان ہجرت کے سال سے پہلے سن 2 ہجری میں فتح مکہ سے قریب سن 2 ہجری میں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب تکلیف میں دیکھا کہ جو ہے آپ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر گئے، ادھر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، ادھر جو ہے صحابہ کی جو ہے شہادت ہوئی، جنگ احد میں میرے آقا کے لیے دندان مبارک شہید ہو گئے، لوگ انگلیوں کے اوپر گر رہے ہیں، مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس وقت یہ خوشخبری سنائی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اتنی بہترین خوشخبری دی
کہ جو ہے اللہ اشتیاق ہے، مشتاق ہے آپ کا کہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، آپ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ اشتیاق رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے آپ سے ملاقات کا۔ ادھر حضرت موسیٰ بھی گئے تھے کہ مولا تو مجھے اپنی زیارت کرا دے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے جو ہے آپ کو کلام کرنے کا اختیار دیا لیکن دیدار کا اختیار نہیں دیا میرے بھائی۔ دیکھ، اللہ نے آپ کو کلام کرنے کا اختیار دیا، دیدار کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ اور وہ موسیٰ کا جو ہے بار بار جو مطالبہ تھا کہ مولا تو مجھے دیدار کرا دے، تو مجھے دیدار کرا دے، تو مجھے دیدار کرا دے۔ تو رب فرماتا ہے لن ترانی یا موسیٰ، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی یا موسیٰ، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن رب کائنات نے یہ بتا دیا، یہ دوسری دلیل ہے معراج کی، یہ دوسری دلیل ہے۔ جب موسیٰ بار بار کہتے تو موسیٰ بھی تو نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی تو نبی تھے، رب چاہتا تو دیدار کراتا، لیکن اللہ نے یہ درے امتیاز سوائے میرے آقا کی اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ جبرائیل امین کا کام وحی لانا لے جانا ہے، جبرائیل امین کا کام جو ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لیکن وہ جبرائیل جو ہے کلام اللہ کا، پیغام اللہ کا انبیاء تک لاتے ہیں، لیکن رب کے دیدار سے کبھی مشرف نہیں ہوئے۔ جی اس مقام سدرا پہ جانے والے سدرا کے پاس ٹھہر کے کہتے ہیں کہ اس سے ایک قدم اگر آگے بڑھ جاؤ تو جبرائیل باقی نہ رہے گا، جبرائیل باقی نہ رہے گا، ایک قدم آگے نہ بڑھ سکوں گا میں، اس کے آگے میری حد نہیں ہے جانے کی، اس کے آگے تو خیر البشر کی حد ہے جو وہاں جائیں گے جس کو کعبہ قوسین کا مقام کہا گیا، سبحان اللہ، قوسین کا مقام کہا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت مکے سے بیت المقدس پہنچے، نماز ادا ہوتی ہے، وہاں پہ براق کو باندھا گیا، نماز ادا ہوتی ہے۔ اب آپ کا ذہن اس طرف لے جاؤ میں، یعنی کہ اس 100 سال کے درمیان میں عزیزان ملت، سعودی عرب کے بادشاہ اور ان کے جن کے پیروکار ابن عبد الوہاب نجدی، یہ لوگوں کا ماننا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نوجوان بڑے غور سے سنے میری بات، کیونکہ جو ہے آج تک اب جب بھی ہم یہ کہتے آئے تو لوگ بعض جگہ جو ہے متراض ہوئے، اعتراض کرے کہ کیا بات ہے بھائی کہ جو ہے یہ لوگ سعودی کے بادشاہوں کے فرمانروان کے خلاف یا جو ہے ابن عبد الوہاب نجدی کے خلاف بولتے ہیں۔ میرے بھائی برابر بولیں گے، کیونکہ حق بولنا ہماری ذمہ داری ہے، پیغام حق کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم کسی صورت پہنچائیں گے، اس کے اوپر کوئی دو راہ نہیں ہے۔ اگر تم مانتے ہو تو یہ تمہارے لیے خیر ہے، اگر نہیں مانتے تو یہ تمہارا خسارہ ہے، اس کے لیے جو ہے ہم ذمہ دار نہیں ہے، ہم نے تو اپنا کام پورا کر دیا۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ ذمہ داری ادا کرتے آ رہے ہیں کہ جو ہے آپ تک پیغام حق پہنچے، حق کی بات جو ہے آپ تک پہنچ جائے، تاکہ جو ہے آپ صحیح العقیدہ بنے، سنی بنے، اور جو ہے اپنے صحیح العقیدہ سنی عقیدے کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اب تک 1923 سے لے کے 2021 تک یہ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج ہوئی ہی نہیں، معراج کا کوئی ذکر ہی نہیں ان کے پاس۔ میرے اگر اس میں کچھ اگر مان بھی لیتے تھے تو ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ روحانی معراج تھی، خواب میں معراج ہوئی تھی، جسمانی معراج نہیں تھی۔ لیکن آج عبد الرحمن سدیس حرم کعبہ کے امام شاہی فرمان پڑھ کے سناتے ہیں، کیونکہ میں تو یہ کہوں میرے بھائی کہ ان لوگوں کے اندر اتنی جسارت نہیں ہے کہ ممبر رسالت سے حق کوئی سے کام لے، ممبر رسالت سے کوئی جو ہے حق بات جو ہے پیش کر سکے۔ ممبر تو انہوں نے پا لیا لیکن اس کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ آج اللہ ان کے 100 سالہ میعاد کی تکمیلی سے پہلے ان کی زبانوں سے یہ بلواتا ہے، اور آج رب ان کی زبانوں سے یہ بلوا رہا ہے اور یہ بولنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب 1923 سے آج
2023 میں ان کا معاہدہ پورا ہو جائے گا، 100 سالہ ان کا معاہدہ تکمیل ہوگا، تو پھر ان کو سعودی کی کرسی چھوڑنی پڑے گی، پھر ترک واپس آئے گا۔ ترک جو غلامان مصطفیٰ ہے، ترک کے لوگ جن کے قلوب میں عشق مصطفیٰ کٹ کٹ کر بھرا ہے، جو ہے آنکھ کھولتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی جانب توجہ کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ یہ ترکیوں کی قسمت تھی کہ سینکڑوں سال انہوں نے جو ہے مدینے میں خدمت انجام دی۔ یہ ترکیوں کی قسمت تھی کہ انہوں نے سینکڑوں سال مکہ المکرمہ کی جو ہے خدمت انجام دی۔ آج 100 سال میں یہ بیٹھ کے خادم الحرمین شرفین کا اپنے آپ کو خطاب دیتے ہیں، یہ خادم الحرمین شرفین کا خطاب دیتے ہیں۔ اور آج انہوں نے کیا معاملہ کیا میرے بھائی، میں اپنے انداز کو بدل کے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ میں جو بات پہنچانا چاہتا ہوں، میں جو بات آپ تک رکھنا چاہتا ہوں، وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ 100 سال کی تکمیلی میں ان کو اپنا منصب، اپنا مقام، کیونکہ حقیقت میں میرے بھائی جو لوگ مطالعہ کر چکے ہیں، جن کی تحقیق ہے، وہ لوگ اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہے کہ یہ شاہ سعود خاندان جو تھا یہ لٹیروں کا خاندان، یہ لوگ لٹیرے تھے۔ یہ حقیقت میں سعودی بدو سعودی نہیں ہے، یہ اصل عربی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جو اصل جو بدو ہے یہ اضلاع میں رہا کرتے ہیں۔ آج یہ جدے میں، ریاض میں یہ جو لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ تمام کے تمام لٹیرے خاندان، شاہ سعود خاندان کے ماننے والے، شاہ سعود خاندان کے رہنے والے، یہ جو لوٹ مار کرتے تھے لوگوں کے قافلوں کو لوٹنے والے، انہوں نے ترک کے اوپر جس وقت حملہ کیا 1922 میں اور 23 میں، تو اس وقت بھی اور بار بار کہوں گا اس وقت بھی انہوں نے اپنے اجداد یزید کی جو ہے روایت کو باقی رکھا اور حرم کعبہ میں، حرم مدینہ میں انہوں نے تلواریں چلائی، اور ترکیوں نے اس مقام کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اپنی تلواروں کو میانوں سے جدا ہونے نہیں دیا۔ کئی ترکیوں کو اس وقت شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی میانوں سے تلواروں کو جدا نہیں کیا تھا۔ عزیزان ملت، یہ ایمان کی چاشنی تھی، یہ ایمان کی حلاوت تھی، ایمان سے محبت تھی، ایمان ان کے دلوں میں جو ہے اتنا زیادہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی ان کے پاس پاسداری تھی۔ انہوں ہر طریقے سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہتا۔ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے میرے بھائی کہ حرم کعبہ، دونوں حرم مدینہ المنورہ، یہاں پر تلواریں نہیں نکالی جا سکتی، جو ہے یہاں پہ جو ہے کسی کا قتل و خون غارت گیری نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ شاہ سعود خاندان 3 دن تک، یزید کے پیروکار 3 دن تک انہوں نے جو ہے حرم کعبہ کے اندر نماز نہیں ہونے دی۔ انہوں نے 3 دن تک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز نہیں ہونے دی۔ لندن میں ایک معاہدہ کیا گیا، آج بھی لندن میں جو ہے وہ معاہدہ رکھا ہے میرے بھائی کہ 3223 میں 100 سال ان کے تکمیل ہو جائیں گے حکومت کے، ان کو حکومت چھوڑنا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا چال چلی؟ یہودیوں سے دوستی کرنی۔ یہودیوں کا جو ہے دبئی والے بھی جو ہے یہودی سے دوستی کرنی ہے۔ یہ جتنے قابضدار ہیں، یہ حقیقت میں جتنے قابضدار ہیں، یہ تمام کے تمام، میں نے آج سے 5 سال پہلے بھی اس مسجد میں اپنے خطاب کے درمیان میں بات کہی تھی کہ سعودی یہودی دونوں چچیرے تائر ہیں بھائی میرے بھائی۔ یہ سعودی یہودی دونوں چچیرے تائر ہیں بھائی ہیں، یہ یہودیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ 5 سال پہلے کسی کو میری بات پر بھروسہ ہوا یا نہ ہوا، لیکن آج آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ہے عبدالرحمن سدیس حرم مکہ کے منبر سے اعلان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، نبی جو مکے سے مسجد اقصی گئے تھے، یہ وہ مسجد اقصی نہیں ہے جو آج انہوں نے جو ہے یہودیوں کو لکھ کر دے دی۔ آج انہوں نے یہودیوں کو جو لکھ کر دے دی اس مسجد کو، آج یہ مسجد اقصی نہیں مانتے، لیکن یہ تو مان رہے ہیں کہ میرے آقا کو معراج ہوئی تھی۔ یہ تو مان رہے ہیں کہ میرے آقا کو معراج ہوئی تھی، معراج کی شب میں میرے آقا
گئے تھے. میں ثبوت کے طور پر بیان اپنے ساتھ رکھتا ہوں میرے بھائی. ٹی وی چینل پہ ان کا بیان آپ بھی موجود ہے. عبدالرحمن سدیس جمعے کے خطبے میں حرم کعبہ میں منبر رسالت سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی جو معراج ہوئی تھی، نبی کو جو معراج ہوئی تھی، جو مکے سے تشریف لے گئے تھے میرے آقا، تو انہیں تو کبھی مانا نہیں تھا میرے بھائی، پھر آج کیسے مانتے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ کرسی ہر کچھ چیز منوا دی ہے، کرسی ہر چیز منوا دی ہے. کرسی کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے میرے بھائی، کیونکہ 2 سال میں بادشاہت ختم ہو جائے گی. اس سے بہتر کیا کرو، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، بادشاہت باقی رہے. ان کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے. آج تک تم سنیت کے خلاف تھے، عقیدہ سنیت کے خلاف تھے. عقیدہ سنیت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم آج اس کے خلاف تھے. لیکن آج تم یہ کہتے ہو کہ جو میرے آقا جو مسجد گئے تھے وہ مکے سے بالکل قریب میں ہے، جو جیروشلم میں ہے وہ مسجد نہیں ہے وہ. اور آج انہوں نے یہودیوں کو تسلیم کر لیا. اس کی وجوہات کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ سعودی جو ہے مان چکا ہے اپنی کرسی کے لیے، یہودی بھی ان کو تسلیم کر رہا ہے اپنی کرسی کے لیے، کیونکہ یہودی کو اب وہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. تھرڈ ٹیمپل بنے گی تو دجال آئے گا، دجال آئے گا تو دنیا کا خاتمہ بالکل قریب ہوگا. اور میرے آقا نے فرما دیا کہ اللہ ہم کو شام میں برکت عطا فرما، ہم کو یمن میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو ہم کو یمن میں برکت دے تو ہم کو شام میں برکت دے. اے اللہ تو ہم کو یمن میں برکت دے تو ہم کو شام میں برکت دے. میرے آقا نے 3 دفعے دہرایا اور تینوں دفعے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نجد کے لیے دعا کریے، آپ نجد کے لیے دعا کریے، آپ نجد کے لیے دعا کریے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس مقام کے لیے کیسے دعا کروں جہاں سے فتنے نکلے. 1400-1450 سال پہلے میرے آقا دعا فرما رہے ہیں کہ یمن میں شام میں برکت عطا فرما والا. تو یہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ یمن اور شام کے لیے تو دعائیں کر رہے ہیں، نجد کے لیے دعا کریں. تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کیسے دعا کروں اس مقام کے لیے جہاں سے جو فتنے نکلیں گے. عزیزان ملت جانتے ہو نجد کون سا مقام ہے؟ تو انہوں نے جو ہے اس کو اسکیچ سے ہٹاتے ہوئے، میپ سے ہٹاتے ہوئے اس نجد کا نام ریاض کر دیا. آج جو ریاض ہے نا میرے بھائی، اسی مقام کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں سے فتنے نکلیں گے. اور اب آج آپ دیکھ رہے ہو کہ فتنے کہاں سے نکل رہے ہیں. آج ریاض سے فتنے نکلتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے. جی انہوں نے جو ہے مندر کے لیے جگہ دے دی، جی انہوں نے وہاں پہ ٹی وی سنیما ہال بنانے کے لیے جو ہے جگہ دے دی، انہوں نے جو ہے وہاں پہ جوئے کو کھیلنا جائز کر دیا، انہوں نے جو ہے وہاں پہ نائٹ کلب بنانے کو جائز کر دیا. جی انہوں نے جو ہے عورتوں کے ناچ گانے کے کلب کو جو ہے انہوں نے جائز کر دیا. اب کون سی چیزیں گناؤں جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے فتنے نکلیں گے. اور آپ آج دیکھ رہے ہو کہ ہر قسم کا فتنہ اس مقام ریاض سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. سارے ملت ضمیروں کو ڈھونڈو، اپنے ضمیروں کو ڈھونڈو کہ کل اللہ اس رسول کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. تم نے واقعہ معراج کا انکار کیا، تم نے واقعہ معراج کا انکار کیا. اللہ نے تم سے آج جو ہے کہلوا دیا کہ میرے آقا کو میرے حبیب کو معراج جو ہوئی تھی. آج تم بولنے کے اوپر مجبور ہو گئے. ذات ملت اسلامیہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ببرکتہ مسجد اقصیٰ سے میرے آقا آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے. بلندیوں کا سفر کیا، بلندیوں کا سفر کیا، یہاں تک کہ رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں کسبانہ میں میرے آقا تشریف لے گئے. میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم رب سے ملاقات کرتے ہیں. جی نمازوں کے متعلق آپ سن چکے ہیں، دیگر تو آپ کے جو ہے سورہ بقرہ کی دونوں آیتوں کے بارے میں آپ جو ہے سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت عطا فرمائی وہ آیتوں کے بارے میں جو ہے آپ سن چکے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ایک اور چیز یہ ہوئی کہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے جنت اور دوزخ کا بھی جو ہے مشاہدہ کرتے ہیں، جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں. عزیزان ملت اب اسی بات کو لے کر کسی نے یہ کہا کہ بار بار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبرائیل امین سے سوال
کر رہے ہیں کہ جبرائیل یہ کیا ہے، جبرائیل یہ کیا ہے، جبکہ تم سنی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی بالکل نبی کو علم غیب ہے، اگر سوال نہ کرتے تو تجھے کیسے پتا چلتا؟ کیونکہ نبی تو جانتے تھے، نبی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، نبی تو جانتے تھے۔ ارے دنیا اور جنت تمام چیزیں بنائی گئی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو نبی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت تم اور ہم جیسوں کے لیے تھی کہ جبرائیل امین سے سوال ہوا کہ جبرائیل یہ کون ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ نبی، یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہے جو ہے لوگوں کو غلط علم دیتے تھے، یہ اسی لیے ان کے اوپر جو ہے یہ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ان کی زبانوں کو نکالا جاتا، کاٹا جاتا، پھر زبانیں ان کی صحیح ہوتی، پھر زبانوں کو کاٹ دیا جاتا، پھر زبانیں صحیح ہوتی، پھر زبانوں کو کاٹ دیا جاتا۔ تو میرے آقا پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کون ہے، جبکہ میرے آقا جانتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے، اس کی زبان کاٹی جائے گی، یہ جماعت اسلامی کا ہے، اس کی زبان کاٹی جائے گی، یہ تبلیغ جماعت کا ہے، اس کی زبان کاٹی جائے گی، کیونکہ جھوٹ، فریب، دھوکہ جو ہے علم حدیث کو نہ ماننا، میرے آقا کی صحیح روایتوں کو نہ ماننا، قرآن کی آیتیں صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ان کا طریقہ کار ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ان کا طریقہ کار ہے۔ اسی لیے میرے آقا جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ ہوئے اور قوم کو انہوں نے گمراہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ ہوئے اور انہوں نے قوم کو گمراہ کیا، اسی لیے ان کی زبانیں کاٹی جائیں، اسی لیے ان کی زبانیں کٹی جائیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کون ہے، تو میرے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اور کمال دیکھیے ہر سوال پہ جبرائیل امین ہاتھ جوڑے جواب دے رہے ہیں۔ کیسے؟ ایک استاد جب بچے سے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو بچہ جواب دیتا ہے ہاتھ باندھ کر، جبرائیل میں جواب دے رہے ہیں ہاتھ باندھ کر، جبرائیل اپنے استاد کو جواب دے رہے ہیں ہاتھ باندھ کر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو مقصد بیان کروں میرے بھائی، جبرائیل امین اگر سرکار سے زیادہ جانتے تو ہاتھ نہ باندھتے، جبرائیل نے ہاتھ باندھ کر بتا دیا کہ ایک شاگرد اپنے استاد کو جو سوال کیا گیا اس سوال کا جواب دے رہا ہے، نہ کہ استاد کے علم میں اضافہ کر رہا ہے۔ استاد تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے میرے بھائی، لیکن کم عقلوں کو کیا کہتے ہیں، کم عقلوں کو کیا کہتے ہیں؟ عقل والے تو وہ ہوتے ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آئے، عقل والے تو وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لے کر آ گئے۔ نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ابو بکر صدیق نے کہا لا الہ الا اللہ، علی مرتضیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، عثمان غنی نے کہا لا الہ الا اللہ، عمر بن خطاب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ بیوقوف آج ابو جہل جو دیکھ کر آیا گیا کہ بتاؤ میرے مٹھی کے اندر کیا ہے، سوالات کرتا باقی رہ گیا، دنیا سے بھی چلا گیا تو سوال لے کر ہی چلا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ جنہوں جو عقل والے تھے وہ نبی کے یار غار بن گئے اور نبی کے یار مزار بن گئے، ایک سمت نبی کے یار غار بھی بن گئے، ایک وقت وہ آیا کہ نبی کے جو یار مزار بھی بن گئے۔ ساری ملت یہ عقل والوں کا کام، کیونکہ یہ واقعہ معراج، یہ معراج اور واقعہ یہ صرف عقل والے ہی ہضم کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس عقل نہ ہو ان کو آپ بھی چھوڑ دے، ہم بھی چھوڑ دیں، جن کے پاس عقل نہ ہو ان کو آپ بھی چھوڑ دیں، ہم بھی چھوڑ دیں، ہم کیوں ان کے پیچھے وقت خراب کریں، ہم ان چیزوں کو لے لیں جو میرے آقا تحفہ لے کر آئے، نماز ادا کریں۔ جی میرے آقا جو لے کر آئے نماز، پنج گانا جو ہے فرض کر دیا رب کائنات نے، تو ان پانچوں فرائض کو ادا کرے۔ میرے آقا جو تحفہ لے کر آئے، جی سورہ بقرہ کی جو آیتیں لے کر آئے اس کو پڑھ کر رب کو راضی کرے۔ ان آیتوں کی اہمیت کو سمجھیے میرے بھائی کہ ایسی کیا خصوصیت تھی کہ اللہ نے کہاں خدا کرتا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اگر واقع معراج نہ ہوا ہوتا تو آج تک قرآن کی تکمیل ہی نہ ہوتا، یہ قرآن کی تکمیل ہی نہ ہوتا۔ دو آیتیں باقی رہ جاتی، پھر یہ فرمانا کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر آپ کے دین کو تکمیل کر دیا، مکمل
کر دیا بات ادھیرو دے جاتا، جبکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے آپ کے اوپر آپ کے دین کو مکمل کر دیا، تو پھر دو آیتیں کہاں گئی؟ ان کے حساب سے ہم نے تو تسلیم کر لیا، نبی لے کر آئے نماز کو، ہم نے نماز کو قبول کر لیا، نبی لے کر آئے آخری آیتوں کو، ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم نے سینے سے لگا لیا۔ قرآن میں ہم روز تلاوت کرتے، سورہ بقرہ جب بھی پڑھتے تب بھی تلاوت کرتے۔ جی سنی کا گھرانہ تو ہوتا ہے جہاں پہ ختم قرآن ہوتا ہے تو جو ہے امن رسول ضرور پڑھا جاتا ہے، جب کوئی جو ہے خوشی میں آتے تو ختم قرآن کرتے، غم کا معاملہ ہوتا ہے ختم قرآن کرتے، گھر میں قرآن پڑھی گئی ختم قرآن کرتے۔ یہ سنیوں کا تو یہ امتیاز ہے کہ سورہ بقرہ کی اور آمن رسول کی آیتوں کو محبت سے اپنے دل سے لگا رکھا ہے، اور نبی کی اس میں خوشی ہے، رب کی اس میں خوشی ہے، ان آیتوں کو بار بار پڑھتے ہیں۔ لیکن تم سے میرا سوال یہ ہے میرے بھائی کہ تم سے بار بار پوچھو کہ جب معراج نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ دو آیتیں تم کیوں پڑھتے ہو؟ ان دونوں آیتوں کو تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہاں سے مل گئی تمہیں؟ ہمارے لیے تو قرآن مکمل ہو گیا، ہمارے لیے تو یہ آیت باقی ہے، ابھی دین تمہارا تکمیل ہی نہیں ہوا۔ ہم تو مسلمان ہیں، تم کیا ہو بتاؤ؟ ہم تو مسلمان ہیں، تم کیا ہو مجھے بتاؤ؟ جبکہ ہمارا دین تو تکمیل ہو گیا، واقعہ معراج کو ہم نے مان لیا اور دین تکمیل ہو گیا ہمارا۔ اور تمہارا دین کیا ہے؟ نہ تم کو نماز ملی، کیونکہ نماز بھی تحفہ ہے معراج، آسمانوں سے آئی ہوئی نماز، اللہ نے وہاں پہ 50 دی تھی، پھر اس کو تقریب کر کر 5 کر دیا۔ جی وہ واقعہ معراج میں وہاں پہ 50 نمازیں ملی تھی، پھر اس کو تقریب کر کر 5 کر دیا اللہ نے، ہم نے ان 5 نمازوں کو بھی اپنا لیا۔ یہ ہمارے لیے تکمیلی کی بات ہے، تمہارا کیا بتاؤ؟ مسجدوں کو تالے لگا دیتے، جی مسجدوں کو تالے لگا دینا، یہ تمہاری فطرت ہے۔ ہماری فطرت یہ ہے کہ معراج آئی تو مسجدوں کو پھولوں سے سجا دینا، روشن کر لینا، کیونکہ سنیوں کے قلوب وہ ہوتے ہیں جشن معراج مصطفیٰ آتا ہے تو قلوب جو ہے سرشار ہو جاتے ہیں، یہ اپنے مساجد کو جو ہے خموں سے روشن کر دیتے ہیں۔ یہ روشن والی رات تھی، روشنی والی رات تھی، براق بھی آیا تو روشنی کے ساتھ، جبرائیل بھی آئے تو روشنی کے ساتھ، میکائیل بھی آئے تو روشنی کے ساتھ، میرے آقا کی تشریف پوری ہوئی تو وہ بھی روشنی کے ساتھ۔ روشنی کرنا یہ سنیوں کا تو ہے امتیاز ہے۔ عزیزان ملت، ان کو کیا کہے ہم؟ ان کو کیا کہے؟ کیا دعوت دے؟ کیا پھر سے کلمہ پڑھائے میرے بھائی ان کو؟ جی ان کو تو ضرورت ہے پھر سے کلمہ پڑھنے کی، کیا پھر ان کو پھر سے کلمہ پڑھائے ہم؟ عزیزان ملت اسلامی، یاد رکھیے کہ میرے آقا معراج میں کئی ایک مناظر دیکھ چکے، اس میں آخری واقعہ کی طرف میں آپ کو لے کر آؤں میرے بھائی کہ وہ مناظر میں ایک منظر ایسا بھی ہے کہ لوگ خودکشی کرنے لگے، کیونکہ میں مسلسل ابھی اس سے بیشتر مقرر نے کہا کہ جو ہے یہ فیس بک جو ہے کافی مشہور ہو گیا ہے، یہ میڈیا جو ہے بہت کام کر رہا ہے، تو میں مسلسل جو ہے نیوز دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک عائشہ کے انتقال کے بعد، اس کی ایک خودکشی کے بعد دوسری کئی ایک 3-4 لڑکیاں جو مسلمانوں کی ہیں، کسی غیر مسلمان کی بات نہیں کروں گا میرے بھائی، مسلمان لڑکیاں 3-4 ویڈیوز تو میں دیکھ چکا ہوں۔ یاد رکھیے خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مولانا مشکل کشا سے لوگوں نے پوچھا کہ اے علی یہ آزمائش جو آئی تو یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لیے آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کو وبال ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے اگر کوئی بندہ اگر آزمائش میں آنے کے بعد رب کو یاد کرنا چھوڑ کر رب کی یاد سے اگر غافل ہونا لگ جائے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ گناہوں کا وبال ہے، اور اگر وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے اور وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو
تو آزمائش ہے مجھ سے دور کر دے، بجائے اس کے کہ خودکشی کرے۔ جو شخص یا کوئی خاتون اگر خودکشی کرتے ہیں تو میرے آقا و میرے باپ نے اس بات مسلم جبرائیل امین سے پوچھتے کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے، وہ خاتون ہے آپ کی امت کی جنہوں نے جو ہے خودکشی کی ہے۔ تو کیسی خودکشی، کیسی سزا؟ تو بتایا یہ گیا کہ اگر وہ سولی پہ لٹک کر اگر مرا ہے تو اس کو جو ہے بار بار زندہ کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ جو سولی پہ لٹک کر جو تکلیف ہوتی ہے، روح جسم سے نکلتے وقت جو شدت اختیار کرتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہی تکلیف اس کو بار بار دی جائے۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ یہ سمجھ لینا کہ ایک وقت ہم سولی سے لٹک گئے اور ختم ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی، حشر سجے گا تب تک آپ کے لیے سزا مقرر کر دی گئی۔ جہاں نیکوکار لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو جو ہے ان کو جو ہے اس مقام برزخ میں رکھا جاتا ہے، تو وہاں پہ انعامات جیسے دیے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جو انعامات اکرامات سے جو ان کو نوازا جاتا ہے، ویسے ہی جو لوگ جو ہے یہ غلط کام کر کے خودکشی کر کے مرتے ہیں، نہ وہ زمین کے ہوتے ہیں نہ آسمان کے ہوتے ہیں، ہوا میں معلق کر دیے جاتے ہیں اور آخرت کے لیے ان کے لیے دردناک عذاب رکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے اگر کوئی پانی میں ڈوب کے مرا تو اس کو زندہ کیا جائے گا، پانی میں ڈبایا جائے گا۔ جو جل کے مرا اس کو جو ہے بار بار زندہ کیا جائے گا، جلا کے مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے میرے بھائی؟ مسائل کی بنیاد کے اوپر جو خودکشی کر لینا، یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی اس کو نعمت سمجھ کر گزارو، کیونکہ اللہ نے تم کو جو جان دی ہے نا اس کا مالک مخلوق وہی ہے، وہ اس کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اور ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی جان لیں، ہم اپنی جان لیں، اپنی جان کو جو ہے ہم جو ہے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اور مواقع معراج میں میرے آقا نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ان میں یہ خودکشی کرنے والوں کو جو سزائیں دی جائیں گی، اگر آپ کتابوں کے اوراق پڑھ لو گے تو یقین جانو تم ہاں اپنی کیفیت غیر ہوتے ہوئے محسوس کر لو گے، کیونکہ جو ہے اللہ نے جو وعید نازل فرمائی، اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنبیہ فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو خودکشی کر کر جو حرام عمل کرتے ہیں، کیونکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے، اس کے باوجود لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ تکلیف دہ امر ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور ایک فتنہ چل پڑا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کے خلاف، میرا جسم میری زندگی میری مرضی۔ یہ پاکستان میں ایک نیا فتنہ چل رہا ہے، کم لباس پہن کر یا تنگ لباس پہن کر یہ لوگ اپنی آپ نمائش، جو خواتین جو لڑکیاں جو کر رہی ہیں اس کے اوپر جب روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے پلے کارڈز اپنے ہاتھ میں تھام لیے، انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں میں جو ہے بینرز تھام لیے ہیں، پلے کارڈز انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں میں تھام کر بتایا ہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے۔ تو یاد رکھو کہ حشر کا میدان سجے گا، وہاں اللہ پوچھے گا کہ میں نے جسم دیا تھا میری مرضی، بتاؤ تو جب کیا جواب، جب کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ جب اللہ تم سے سوال کرے گا کہ یہ جسم میں نے دیا تھا، اب میری مرضی ہے، اب تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ بتاؤ، جواب دے سکو گے؟ پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں میرے بھائی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ بڑی جو ہے میں یہاں اس ملک وطن عزیز میں اس بات کا ذکر اسی لیے کر رہا ہوں کہ کہیں ان فتنہ انگیز خواتین کو دیکھ کر کہیں آپ ان راہ کے اوپر نہ چل پڑو، ہماری ماں بہنیں اس راہ کے اوپر نہ چل پڑے جو راہ تم کو جو صرف دوزخ کی سمت لے جائے گی۔ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف جو تم چلو گے، سوائے فتنہ، سوائے تباہی، سوائے بربادی تمہارا مقدر ہوگی، اس سے ہٹ کر اور کچھ نہیں ملے گا۔ عزیزان اللہ، یاد رکھیے جو خواتین جو زنا کرتی ہے، جو مرد جو زنا کرتا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
جس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے جسموں کی نمائش کی ہے، اللہ کل حشر میں جو ہے ان کو ویسے ہی تباہ کرے گا۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ گرم گرم انگاروں سے جسم کے ان حصوں کو داغا جائے گا۔ دنیا میں ایک معمولی سی لکڑی کا اگر چھلکا لگتا ہے جی تکلیف ہوتی ہے، تو جو چھالا آ جاتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جو چھالا آ جاتا ہے، اس کی جلن، اس کی تکلیف جو ہوتی ہے، اس کا کچھ اندازہ ہے آپ جی؟ جو تکلیف ہوتی ہے اس کا کچھ اندازہ ہے؟ یاد رکھیے حشر میں رب کائنات آپ کے لیے مقرر کرے گا وہ جلن، وہ تکلیف جو حشر کے میدان میں دی جائے گی۔ یاد رکھیے وہ کیسی تکلیف ہوگی۔ صدان ملت اسلامیہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، جو اللہ اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا، کل حشر کے میدان میں اس کے لیے جو دردناک عذاب مقرر کیا جائے گا۔ کیا ضروری ہے میرے بھائی کہ میرا جسم میری مرضی جی؟ کون سا ایسا جو ہے آپ کا جو ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ تو میں یہ سوال کروں میرے بھائی، کیا آپ فائدے کے لیے، اپنے تھوڑے سی مالی فائدے کے لیے کیا اپنے آپ کو بیچ دو گے؟ اپنے جسم کی نمائش کرو گے تھوڑے سے مالی فائدے کے لیے؟ کیا اپنے آپ کو جو ہے نمائش کا ایک حصہ بناؤ گے؟ اسلام نے پردہ دیا ہے میرے بھائی، برقع جیسی بہترین چیز عطا فرمائی ہے جی۔ اسلام نے بہترین تعلیم تم کو دی ہے۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین کردار تمہارے پاس موجود ہے جی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار کردار تمہارے سامنے موجود ہے۔ اما جان بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین کردار موجود ہے، جو ان خواتینان اسلام حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار موجود ہے جی۔ اما جان بی بی حبیبہ خاتون کا کردار تمہارے پاس موجود ہے۔ ان کرداروں کو اپنانے کی بجائے تم کون سے کردار اپنا رہے ہو؟ یہ جو ہے دو ٹکے میں بکنے والی، یہ فلموں میں ناچنے گانے والی ان خواتین کا کردار اپنا کر تم کیا اللہ اس کے رسول کو راضی کرو گے؟ کیا اللہ اس کے رسول کو راضی کرو گے تم؟ یہ ننگا ناچ ناچنے والوں کو دیکھ کر، ان کے جیسے لباس پہن کر تم اللہ اس کے رسول کو راضی کرو گے؟ نہیں، تم شیطان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے ہو، تم شیطان کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہے ہو۔ عزیزان ملت، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو پردہ اگر دیا ہے تو اس کا حق ادا کیا ہے، اس کو جو پردے میں رکھ کر زینت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے شوہر کے لیے سجنے کا تجنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہاں شوہر کے لیے کہا میرے بھائی، یہ سجنا تجنا تو جو ہے سوائے شوہر کے تمام کے لیے ہو رہا ہے، سوائے شوہر کے تمام کے لیے ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، اپنے آپ کو خسارے میں مت ڈالیے، اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیے۔ خدا کے لیے یہ سوچ لو کہ ہم کو جو ہے اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی کے اوپر زندگی گزارنا، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے تحت زندگی گزارنا۔ واقعہ معراج کئی جہاں پہ انعامات لے کر آیا ہے، وہیں پہ جو ہے کئی عبرتیں بھی لے کر آیا، کئی چیزوں کے سوالات لے کر آیا ہے جس کا جواب امت مسلمہ کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے، تم کو بتا دیا گیا، لیکن کیا تم اللہ کی مرضی کے تحت زندگی گزار رہے ہو میرے بھائی؟ کم سے کم ندامت کے آنسو نہیں آتے ہمارے زندگی میں کہ ہم نے جو غلطیاں کر لی ہیں ان غلطیوں کو ہم کو سدھارنا ہے، یہ بات ہمارے ذہن و فکر میں نہیں آتی۔ اور یاد رکھیے، سخت دل انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا، جس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہیں آتے اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا، جس کے اندر حسن قلبی نہیں ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔
جو لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن عزیزان ملت، ہمارا معاشرہ، ہم امتی اپنے آپ کو جو فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہم امتی ہے، وجہ ہے، حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے امتی کہنے کے اوپر ہم کو فخر ہونا چاہیے، لیکن وہ فخر کب ہو جبکہ ہم امتی ہونے کا حق ادا کریں، حق ادا کریں ہم امتی ہونے کا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامی، قسم خدا کی آپ میں ہم میں ایسے کتنے ہیں جو حق ادا کرتے ہیں امتی ہونے کا، جو حق ادا کرتے ہیں، آپ میں ایسے کتنے ہیں میرے بھائی؟ افسوس نہیں ہوتا میرے بھائی، افسوس نہیں ہوتا کہ جو ہے آپ کر کیا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہم کس معاشرے کی سمت چل رہے ہیں۔ دھوکا دینا ہماری فطرت بن گئی، جھوٹ بولنا ہماری فطرت بن گئی، جی چغل خوری کرنا ہماری فطرت بن گئی، آپس میں لڑا دینا ہماری فطرت بن گئی، دغا بازی کرنا ہماری فطرت بن گئی، اور کون کون سی چیزیں گناہوں، کون کون سی باتوں کا ذکر کرو جو ہمارے اندر کٹ کٹ کر نہیں ہو رہی ہے، یہ ہماری فطرت بن گئی ہے۔ معاشرے کا بگاڑ، امت مسلمہ کی تباہی، امت مسلمہ کی زبون حالی کا نتیجہ ہے۔ معاشرے کے اندر کا بگاڑ آج امت کی تباہی، امت مسلمہ کی جو ہے زبون حالی کا جو ہے اصل سبب ہے۔ سارے ملت اسلامیہ ہم کو جو ہے بڑا فخر ہے کہ جو ہے واقعہ معراج مناتے ہیں، ہم کو جو ہے شکر ادا کرتے ہیں، ہم کو جو ہے بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے شک آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن معراج کا حق آپ نے ہم نے کتنوں نے ادا کیا ہے میرے بھائی؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے معراج کا حق ادا کیا؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے میرے بھائی، ایک لمحے کے لیے سوچئے۔ ظالم ملت اسلامیہ، مجھ سے بیشتر چاروں پانچوں مفکروں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ جی الصلاۃ معراج المومنین، یہ معراج جو ہے مومن، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ نماز میں جو ہے انسان مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا ہے نماز، اور اللہ اس بندے کو قرب عطا کرتا ہے جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جو سجدے کی حالت میں جاتا ہے اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور جو سجدے میں دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو سجدے کی حالت میں جا کے رب ذوالجلال سے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو اتنی فرصت بھی نہیں ہے کہ جو ہے ہم دعائیں بھی کر لیں، جبکہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تم مجھ سے مانگ تو صحیح، اس سلیقے سے مانگنا چاہیے۔ آج ہم کو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا میرے بھائی، ہمارا کیا ہے کہ بس ایسا آسمان سے برسنا اور ہم کو مل جانا۔ یقینی طور پہ میرے بھائی ہر کسی کا ذہن یہی ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو شامل کر دیتا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ اور مل جائے چیز۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، آپ کو چیز مل گئی تب بھی مانگتے رہو، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب مانگو تو اس کی عظمت کے لحاظ سے مانگو، اپنی اوقات کے لحاظ سے نہیں، اپنی حقیقت اپنی اوقات کے لحاظ سے نہیں، اللہ کی عظمت کے لحاظ سے مانگو۔ یوں مانگو کہ اللہ تو تیری عظمت کے مطابق، تیری شان کے مطابق عطا فرما، میری اوقات کے مطابق نہیں، میری اوقات کے مطابق مت عطا فرما، کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تو مجھے دے۔ یاد رکھیے عزیزان ملت، اللہ سے مانگو تو اس کی شان کے مطابق مانگو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو بڑی سے بڑی نعمت مانگو، بڑی سے بڑی چیز مانگو۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائی کہ آج ہم رب سے مانگنے سے بھی پیچھے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سلام پھیر دیا اور دعا کرنا بھی آج ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ آج کئی ایک فرقے ایسے ہو گئے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کی بھی جو ہے طرف آپ کو توجہ نہیں دلا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز خود ایک دعا ہے، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دعا مغز العبادتی، کہ عبادت کی مغز
وہ دعا ہے، یعنی کہ عبادت پوسٹ ہے، اوپر کا چھلکا ہے، تو اس کے اندر کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ اور آج آپ دعا سے دور، دعا سے دور۔ یاد رکھیے عزیزان ملت، خدا کے لیے معراج کے پیغام کو اپناؤ۔ معراج شریف کا جو جشن ہم مناتے ہیں، تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے پیغام معراج لے کر اٹھو اور اپنے زندگیوں کے اندر ایک قسم کی تبدیلی لاؤ اور انقلاب لاؤ اپنی قوم کے اندر، اپنی ملت کے اندر، اپنی ملت اور اپنی قوم کے اندر ایک انقلاب لے کر اٹھو۔ یاد رکھیے عزیزان ملت، جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، اس قوم کا مقدر تباہی کر دی جاتی ہے، اس قوم کا مقدر تباہی لکھ دی جاتی ہے جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی۔ عزیزان ملت، خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو، خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو، اور یاد رکھو نمازوں کی پابندی کرو۔ رجب آ گیا، رجب کا اختتام، شعبان آئے گا جو میرے حضور کا مہینہ ہے، محبت و مرافت مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان آئے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان کی تیاری رجب ہی سے کیا کرتے، اپنی تہبند کو کس لیا کرتے۔ میرے آقا اپنی تہبند مبارکہ کو کس لیا کرتے، رجب کی تیاری، رمضان کی تیاری میرے آقا رجب ہی سے کیا کرتے۔ نمازوں کی کثرت ہو جاتی، نوافل کی کثرت ہو جاتی، تلاوت قرآن کی کثرت ہو جاتی، صدقات اور خیرات کی کثرت ہو جاتی۔ ہر وہ کثرت والا کام جو اللہ کی رضا والا ہے، میرے آقا جو ہے ان کے اندر کثرت پیدا کیا، اضافہ عمل شروع کر دیتے میرے آقا۔ رمضان کی تیاری میرے آقا رجب ہی سے کرتے، اور اب رجب ہم سے ودا ہونے کے لیے ہے، اور وہ مہینہ آ رہا ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ، شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بھی ایک شب آئے گی میرے گھر، جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا، جس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا، جس کو جو ہے لیلۃ البارات بھی کہا گیا۔ جائزہ اس لیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے والی رات، جی بارات اس لیے کہ جو ہے گناہوں سے مغفرت والی رات، یا مغفرت والی رات، اس رات میں جو ہے اللہ سے دعائیں کرنے والی رات۔ یاد رکھیے عزیزان ملت، انشاءاللہ تعالیٰ 15 شعبان یعنی 14 شعبان کے دن رات پھر اسی مسجد صوفیہ حمیدیہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان جلسہ شب بارات کا انعقاد حضور عزیز ملت شاہ محمد زبیر صاحب چشتی ابو العلائی دامت برکاتہ عالیہ سے تشریف فرمائے، حضرت ریاض بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انعقاد لایا جائے گا انہی مقرر اکرام اور مقالہ نگار کے مقالے کے ساتھ اور انہی معذرات کی نعت گوئی کے ساتھ۔ اور میں چاہوں گا کہ جو ہے اور دیگر بھی اگر کوئی اس پروگرام میں اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو جو ہے نعت شریف ہو یا جو ہے تقریری مقالہ ہو یا تقریر ہو، اس میں جو ہے آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ جو ہے خوش آپ کو بھی جو ہے موقع دیا جائے گا برابر انشاءاللہ، تاکہ آپ اپنے بھی ضروری خیالات عوام کے درمیان میں رکھیں۔ اور میری جانب سے آپ تمام جو ہے شب معراج صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، اور یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دین، پیغام حق کو قبول کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لا الہ الا اللہ دین کے اوپر سچی اور پکی محبت کے ساتھ عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔